السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، جنازے کی نماز میں رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ تھوڑا یہ جو ہے اس کی وضاحت کر دیجئے۔ وضاحت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور اس طرح کی معلومات آپ یہاں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے سوال کا جواب بھی آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھا سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر 4 تكبيرات على الجنازة۔ صفت صلاۃ الجنازہ، یہاں نماز جنازہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام 4 تکبیریں نماز جنازہ میں کیا کرتے تھے۔ السنة يكبر عليها 4 تكبيرات، یکبر علیہا 4 تکبیرات، 4 مرتبہ اللہ اکبر آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے، بولا کرتے تھے۔ یہ اس آپ کو تاکہ آپ نماز جنازہ بھی سیکھ لیں۔ أولى يقرأ الفاتحة، آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں ثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اس نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے۔ نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوا کرتی تھی نماز جنازہ کی۔ في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے، سینے پر ہاتھ باندھتے، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اللي في الصلاة۔ یہ جیسے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ الثالثة يدعو الميت، آپ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے، اور پھر اس کی جو میت ہے اس کے لیے آپ دعا فرماتے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واسقه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ علیہ السلام نماز میں جنازے کی پڑھا کرتے تھے۔ اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، خيرا من اهله، اللهم ادخله الجنه واعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ كل هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ثم يكبر الرابعة ويسلم، ثم يكبر الرابع، پھر آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ويسلم تسلیمة واحدة، تسليمة واحدة۔ یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی جانب آپ دعا اس پڑھنے کے بعد نماز میں سلام کیا کرتے تھے۔ وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكان يرفع يديه عند تکبیرۃ الحرام، تکبیرۃ الحرام جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے آغاز میں تو تمام نمازوں میں تکبیرۃ الحرام میں پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر، اور ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رفع دین کا جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی رفع دین کرتے ہیں، لیکن حدیث کے اس حصے پر عمل کرتے ہیں اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ التكبيرة الأولى في الصلوات كلها، فی الصلوات کلھا، ہر نماز میں آپ علیہ السلام تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ أما في الجنازة اما فی جنازہ، جنازے کی نماز میں فثبت عن ابن عمر أنه كان ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، يرفع كان يرفع في التکبیرات کلھا، التكبيرات کلھا۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تیسری چوتھی، پہلی دوسری تیسری چوتھی، چاروں تکبیروں میں رفع دین کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ قال بعض أهل العلم وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، یہ اللہ کے رسول، چونکہ اہل علم نے اسے عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا یا آپ کو
آپ سے سیکھا ہوگا نماز جنازہ پڑھنا. أن هذا لا يقال من جهة الرأي. یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی رائے ہے. ففعل ابن عمر رضي الله عنه فعل ابن عمر رضی اللہ عنہ ومن فعل من السلف ومن فعل من السلف اسلاف سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہ رفع یدین کی قائل ہے. يدل على أن هذا كان متوارثا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. اور یہ متواتر عمل ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرتے آئے ہیں. لأن هذه المسائل لا تقال من جهة الرأي. ان مسائل پر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کہ فلاں صحابی کی یا ان کے اپنی رائے یا ان کا اپنا عمل تھا. فالأفضل في هذا هو الرفع. الافضل فی هذا هو الرفع فی جمیع التکبیرات. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کہ افضل یہ ہے کہ جمیع تکبیرات میں آپ رفع یدین کریں. جميع التكبيرات تكبيرات الجنازة. تکبیرت الجنازہ کی بات ہو رہی ہے. آپ جب بھی اللہ اکبر کہیں تو اس کو رفع یدین کریں. وهكذا تكبيرات العيد. وهكذا تکبیرات العید. والخمس الأخيرة في صلاة العيد. یہاں تکبیرات العید کے بارے میں بھی شیخ بن باز نے اس کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں دہلی میں بھی بہت سارے علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب تکبیرۃ الاحرام میں اور نماز جنازہ میں اہل حدیثوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ نہیں، افضل یہ ہے کہ آپ رفع یدین کریں چاہے آپ عید کی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. لما فعل ذلك بعض الصحابة دل ذلك على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من محلات الاجتهاد. یہاں صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے بلکہ آپ صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے. بل هذا مما يتعلق بالرفع يعني لا يتوهم فيه. اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اور اسلاف کا ایک بڑا گروپ سلف صالحین کا اس پر عمل کرتا رہا ہے. لأن لا مجال للرأي فيه. اس میں کوئی رائے کی کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں رائے کا عمل دخل نہیں ہے. ہمارے یہاں احناف نے اپنی رائے سے عام نمازوں سے رفع یدین کی خوبصورت احادیثوں کو نکال دیا ہے. یہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کی رائے کا. اگر آپ مسلمان ہیں تو اطاعت اور فرمانبرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کریں. الظاهر حمله على أنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اخذ کیا ہے. فالافضل فی هذا هو أنه يرفع يديه. افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر میں رفع یدین کہا جائے. في جميع تكبيرات الجنازة. فی جمیع تکبیرات الجنازہ، ہر نماز کی ہر تکبیر میں رفع یدین کریں. وفي جميع تكبيرات صلاة العيد. هذا هو الأفضل. هذا هو الافضل. صلاۃ العید ہو یا نماز جنازہ ہو، ہر نماز میں آپ کو تکبیرات کہتے ہوئے رفع یدین کرنا چاہیے. كما فعل ذلك بعض السلف من الصحابة كابن عمر وغيره. ابن عمر اور غیر صحابہ سے مروی ہے. والخلق في هذا بحمد الله يسير، لكن هذا هو الأفضل. یہی افضل ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. فالجمهور على ان القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط يعتمد اذا لم يوجد دلیل من کتاب والسنة والاجماع. تو جمہور کی رائے کو اس وقت قبول کیا جائے گا جب کہ احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو. جب احادیث صحیحہ میں آپ کے رفع یدین کرنے کا ثبوت ملتا ہے تو بھائی کرنا شروع کر دیں. ہم تو کرتے ہیں. ہم جب میں دیوبندی تھا تو میں تو نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے اور میری کئی ویڈیوز موجود ہیں، آپ بھی شروع کر دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين